پاکستان کے علاقے ایبنٹ آباد کے اندر ایک شخص تھا عبد الرحمان، اس کا بھائی ڈاکٹر عبد الحمید وہ معاذ اللہ قادیانی ہو گیا، مرزائی بن گیا. تو وہ اپنے ڈاکٹر بھائی کو لے کر کے حضرت صدر الدین کے پاس آئے، کہا حضرت اس کو سمجھا دیجئے. میں نے بہت سمجھایا لیکن یہ مانتا ہی نہیں ہے اور یہ قادیانی اور مرزائی ہو گیا ہے، ایمان سے خارج ہو گیا. حضرت صدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو سمجھایا، دلائل دیے، بہت کچھ اسے حق کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں آتی ہی نہیں تھی. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ تو اس ڈاکٹر قادیانی نے جواب دیا کہ ایک بار میں نے خواب دیکھا تھا، خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ بہت بڑا باغ ہے اور اس کے اندر بڑا شاندار محل بنا ہوا ہے، اس محل کے اندر بڑا اونچا ایک جو ہے وہ بیڈ لگا ہوا ہے، بڑا خوبصورت، اس پر کوئی بزرگ لیٹے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کسی بتانے والے نے بتایا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. تو اسی دن سے میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جو اتنے عظیم مرتبے کے اوپر اتنے جو ہے وہ اتنی عالی شان مسیری کے اوپر آرام کر رہا ہے، وہ ضرور کوئی اللہ کا بڑا بزرگ اور نیک بندہ ہے. اسی دن سے میں قادیانی بن گیا، اور پھر جب سے میں قادیانی بنا تب سے مجھے نمازوں میں بڑا لطف آتا ہے، عبادتوں میں بڑا مزہ آتا ہے. میری ساری زندگی برباد ہو گئی، کبھی مجھے نمازوں میں مزہ نہیں آیا، لطف نہیں آیا، عبادتوں میں کوئی چاشنی نہیں ملی جو لطف اب مجھ کو قادیانی بننے کے بعد مل گیا ہے. آپ نے اس ڈاکٹر کے بھائی کو بلا کر کے کہا کہ یہ کچھ دیکھ چکا ہے، اب یہ دلیل سے ماننے والا نہیں ہے، اس کو اب کچھ دکھانے کی ضرورت ہے. فرمایا اس کو لے کر کے چلے جاؤ. اب وہ اپنے ڈاکٹر قادیانی بھائی کو لے کر کے وہاں سے روانہ ہوا. 2 دن کے بعد میں وہ عبد الرحمان نامی شخص دوبارہ اس قادیانی بھائی کو لے کر کے آیا. کہا حضور یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے. پوچھا کیوں مسلمان ہو گئے؟ کہا حضور میں نے پھر وہی خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا کہ بڑا عالی شان جو ہے وہ باغ ہے اور بڑا شاندار اس کے اندر بنگلہ ہے اور اسی تخت پر وہی بزرگ لیٹے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. میں نے سوچا کہ چہرہ تو دیکھ لوں اتنے بڑے بزرگ کا. میں آگے بڑھا اور جیسے ہی میں نے چہرے سے پردہ ہٹایا تو میری چیخ نکل گئی کہ اس تخت کے اوپر ایک خنزیر لیٹا ہوا تھا. اللہ اکبر! میں سمجھ گیا کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ میں نے ادھورا خواب دیکھا تھا. پورا خواب یہ ہے کہ یہ بدبخت خنزیر کے اندر بدل چکا ہے. فوراً قادیانیت سے میں نے توبہ کی اور میں کلمہ پڑھ کے دوبارہ صحیح معنوں کے اندر مسلمان ہو گیا. اب حضرت صدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس کو نماز میں جو قادیانی بننے کے بعد میں بڑا لطف آتا تھا، قادیانی بننے کے بعد میں نماز میں جو مزہ آتا تھا، یہ مسئلہ تو ابھی حل نہیں ہو پایا، پہلے اسے لطف نہیں ملا، قادیانی بننے کے بعد میں نماز میں لطف کہاں سے اسے مل گیا؟ فرمایا کہ تم بالکل جو ہے وہ بیوقوف ہو، اتنی بات بھی تم نہیں سمجھ پائے کہ نماز کے اندر شیطان دل و دماغ کو پراگندہ کرنے کے لیے وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ دل و دماغ الجھ جائے اور بندے کو نماز میں لطف نہ آئے اور بندہ نماز کو چھوڑنے لگ جائے. جب یہ قادیانی بن کر کے گمراہ ہو گیا تو اس کا دماغ تو پہلے ہی سے خراب ہو گیا. اب شیطان کو کیا پڑی ہے کہ اس کے پیچھے اپنا ٹائم خراب کرے، کیونکہ شیطان اس بات کو جانتا ہے کہ جب ایمان نہیں رہتا تو کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اسی لیے بے ایمانوں کے چکر میں وہ اپنا ٹائم خراب نہیں کرتا. وہ اگر بہکاتا ہے، نماز میں وسوسے لاتا ہے اور نماز کے اندر اگر کسی کے خلل ڈالتا ہے تو وہ اہل ایمان کی نمازوں کے اندر وسوسے اور خلل پیدا کیا کرتا ہے. عزیزان مکرم، یہ بالکل حقیقت ہے. اور آپ بہت سارے لوگ آپ میں سے بھی کہتے ہیں کہ وہ فلاں دیوبندی اور وہابی ہے، وہ بہت نماز پڑھتا ہے، بہت تلاوت کرتا ہے، وہ تو پورا دن تسبیح پڑھتا رہتا ہے. شیطان نے ان کو چھوڑ دیا ہے. شیطان کو پتا ہے ان کو وسوسے دلا کر کے کچھ بلا وجہ اپنا ٹائم خراب کرنا ہے. یہ جب پہلے ہی سے برباد ہے تو اسے برباد کرنے کی ضرورت نہیں. برباد تو اسے کرنا ہے جو سچا عاشق رسول ہے، اہل سنت و جماعت میں سے ہے، تاکہ اس کو جب نیک کاموں سے روکا جائے تو عذاب کے اندر گرفتار کیا جا سکے.